ناظرین، ڈرامہ سیریل دل آویز ایک اب انٹرسٹنگ پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے۔ دل آویز جو کہ سکندر کو پسند کرتی ہے اور فاریہ جو کہ سکندر کو پسند نہیں کرتی۔ فاریہ کی شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ فاریہ کو دلہن بنانے کے لیے اسے پارلر بھیج دیا جاتا ہے۔ جب وہ پارلر جاتی ہے تو وہیں سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد روشن آرا بیگم جب واپس آتی ہے تو آ کے پوچھتی ہے ڈرائیور سے کہ فاریہ کدھر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو پارلر سے غائب ہو گئی تھی اور پارلر بھی بند ہو گیا ہے۔ وہ فوراً ہی روشن آغا کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ فاریہ کہاں ہے، تو جس کے اوپر وہ کہتی ہے وہ کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ روشنہ بیگم غصے سے لال پیلی ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ اسی غصے میں ہوتی ہے کہ شہاب الدین نواب صاحب آ جاتے ہیں۔ روشنہ بیگم اس کو کہتی ہے کہ فاریہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، جس کے اوپر شہاب الدین رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بتائیں، مجھے اپنا خون ہی داغا دے گیا اور میری بیٹی ہی میری عزت نیلام کر کے چلی جاتی ہے۔ اب اسی دوران دل آویز بھی کمرے میں آتی ہے، جس کے اوپر روشنہ بیگم اس کو شدید غصے سے بات کرتی ہے۔ اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہیں شہاب الدین سکندر کی شادی اس سے نہ کر دیں، لیکن شہاب الدین اسی وقت روشنہ بیگم کو گھر نکال دیتے ہیں کمرے سے اور اپنی بیٹی دل آویز کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بیٹی، تم ہی اب اس حویلی کی عزت رکھ سکتی ہو، میری رکھ سکتی ہو۔ اگر میں کوئی کام کہوں تو میری بات مانو گے؟ جس کے اوپر وہ کہتی ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ۔ تو شہاب الدین نواب صاحب کہتے ہیں کہ تم سکندر کے ساتھ شادی کر لو، میری بیٹی تو مجھے دغا دے گی، تو مجھے یقین ہے کہ تم میری عزت ضرور رکھ لو گی۔ جس کے اوپر دل آویز کہتی ہے جی مجھے منظور ہے، کیونکہ دل آویز تو پہلے ہی سکندر کو پیار کرتی تھی، اسے تو نام چاہیے تھا، نام تو اس کو مل ہی گیا۔ شہاب الدین جاتے ہیں اور سکندر کے والد سے بات کرتے ہیں کہ میری بیٹی تو مجھے دغا دے کے چلی گئی ہے، وہ گھر سے بھاگ گئی ہے، اب میری دوسری بیٹی کو قبول کر لو۔ لیکن کسی نہ کسی طریقے سے سکندر کے والد تو مان جاتے ہیں، لیکن سکندر اور اس کی ماں اس رشتے کو قبول کرنے سے انکاری ہے، لیکن گھر کی عزت کے لیے وہ نکاح کر لیتے ہیں۔ لیکن اب دل آویز کی یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جب دل آویز کمرے میں جاتی ہے اور دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے اور دوسری طرف سکندر اپنی بربادی کا ماتم کر رہا ہوتا ہے، اسی دوران اس کی ماں بھی آ جاتی ہے اور وہ کہتی ہے بیٹا تم کمرے میں نہیں گئے؟ تو کہتا اپنی بربادی کا رونا رہوں یا اپنی عزت کا کون سا ایسا کام ہے جو میرے ساتھ نہیں ہوا۔ لیکن برصورت جب سکندر دل آویز کے پاس جاتا ہے تو وہ دل آویز کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ وہ چٹکی بجا کے دل آویز کو جگاتا ہے اور اسے کہتا ہے تم یہاں اس کمرے میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہو اور ابھی اور اسی وقت اس کمرے سے نکل جاؤ۔ سکندر جو کہ دل آویز جو کہ سکندر کو پیار کرتی تھی، اس کا یہ رویہ اسے برداشت نہیں تھا۔ جب اپنے گھر میں تھی تو اس کو بہن کا بیٹی کا درجہ نہ ملا، اور جب یہاں آئی تو اس کو خامند کا درجہ بھی نہ ملا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ دل آویز کے ساتھ سکندر کیا کرتا ہے۔ سکندر ابھی اسی چکر میں ہوتا ہے اور اس کو کمرے سے باہر نکلنا کہتا ہے۔ دل آویز تو کمرے سے باہر چلی جاتی ہے، لیکن باہر اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے، سکندر کی ماں بیٹھی ہوتی ہے۔ سکندر کی ماں اسے کہتی ہے کہ تمہارا رشتہ زبردستی کا رشتہ ہوا ہے اور زبردستی کے رشتے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور زبردستی کے رشتے کی کوئی عزت بھی نہیں ہوتی، اس لیے ہم تجھے اپنی بہو کے طور پہ قبول نہیں کرتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دل آویز کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی قسمت کس طرح کی ہے کہ جس سے اس نے پیار کیا اس کا نام مل گیا، اس کے پاس بھی آ گئی، اس کے نکاح بھی ہو گیا، لیکن وہ اس کو قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اور جب وہ بیٹی کے طور پہ گئی تو باپ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف فاریہ جس نے اپنی عزت برباد کر دی اور وہ کسی کے ساتھ چلی گئی۔ اب دیکھنا یہ وہ جس لڑکے کے ساتھ گئی ہے وہ لڑکا تو پہلے ہی بے روزگار اور لالچی، اور کئی لڑکیوں کو وہ تو جسٹ فلرٹ اور ٹائم پاس تھا۔ اب دیکھیں کہ فاریہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا فاریہ نے جو اپنی بہن کے ساتھ انسلٹ کیا یا اس کی اپنی بہن کی عزت برباد کی، اپنے خاندان کی برباد کی، اس کی سزا اسے کیسے ملے گی؟ کیونکہ جس کے ساتھ وہ بھاگ کے گئی ہے نہ تو اس کے پاس کوئی چیز ہے، نہ اسٹیٹس، اور نہ ہی وہ کسی قابل ہے، وہ تو جسٹ ٹائم پاس لڑکا ہے۔ دیکھیں اب وہ کیا کرتی ہے اور اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس کو سزا کیا ملے گی۔ لیکن اس فاریہ کی حرکت کی وجہ سے شہاب الدین کو اپنی بیٹی کا خیال آ گیا اور دل آویز کو ایک بیٹی کا درجہ مل گیا۔ شہاب الدین اب وہ پہلے جیسے شہاب الدین نہیں ہے، ان کو احساس ہوا کہ
دل حویز ہی میری صحیح بیٹی ہے، کیونکہ جس بیٹی کو وہ بیٹی سمجھتے تھے اس نے کا خون ہے تو دغا کیا، اور وہ اس کی تمام عزت کو برباد کر کے کسی کے ساتھ چلی گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب شہاب الدین کیا اپنی بیٹی دل آویز کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ کیا اس کا گھر بسانے کے لیے اسکندر کی منت کریں گے؟ کیا اس کا گھر بسانے کے لیے دل آویز کی ہیلپ کریں گے؟ یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور کمنٹ میں لازمی لکھیں کہ کیا دل آویز کی شادی اگر اسکندر سے ہوئی ہے تو کیا یہ صحیح ہوئی ہے۔ دیکھتے رہیں چینل اختر انفارمیشن۔